بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا کی پوری دنیا میں تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پاکستان بھی کورونا سے شدید متاثر ہوا ہے، لیکن بھارت میں تو ایک قیامت برپا ہے۔ وہاں پہ انسانیت بلک رہی ہے، انسان سسک رہے ہیں۔ وہاں پہ روزانہ 4000 کے قریب لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور 4 لاکھ سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پر اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے، شمشان گھاٹوں میں بھی پہلے والی گنجائش نہیں رہی۔ وہاں پہ دلی میں ہمارے دوست رضوان عابد قریشی ہیں، وہ اخبارات میں آرٹیکل لکھتے ہیں، کاروبار وہ شہد کا کرتے ہیں۔ میری آج ان سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے ہی پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ دلی میں بہت زیادہ مصیبت ہے، بلکہ پورے بھارت میں صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، خوفناک ہے، افسوسناک ہے۔ انسانیت بے بس ہو چکی ہے، ڈاکٹروں کے اختیار میں بھی کچھ نہیں رہا۔ ہسپتال بھر چکے ہیں، شمشان گھاٹوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے، قبرستانوں میں بھی روزانہ 200-300 لوگ دفنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ وہ دلی کی بات بتا رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی کورونا سے شدید ان کی فیملی ہوئی ہے، شدید متاثر ان کی فیملی ہوئی ہے۔ ان کی ساس 2-4 روز پہلے انتقال کر گئی ہیں، جبکہ ان کی وائف، ان کی اہلیہ وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہسپتال میں ان کو داخل نہیں کیا جا رہا تھا۔ بڑی سفارشوں کے بعد ان کو وہاں پہ داخل کروایا گیا۔ میڈیا میں یہ خبریں آ چکی ہیں کہ جہاں پہ انسانیت سسک رہی ہے، انسان تڑپ رہے ہیں، وہیں پہ انسانیت کے خلاف جرائم کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، جن کے انسانیت سوز رویے سامنے آ رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں ایک تو جگہ نہیں ہے، دوسرے وہاں پہ ہسپتالوں کو کمائی کا ذریعہ بھی بنا لیا گیا ہے۔ ہسپتالوں کی انتظامیہ نے جعلی طور پر مریض وہاں پہ بھرتی کر لیے ہیں۔ ایک ہاسپٹل میں اگر 300 بیڈ ہیں، یہ ہم مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ 300 بیڈ ہیں تو 250 بیڈ آکوپائی ہو چکے ہیں کورونا کے مریضوں سے، جبکہ 50 بیڈوں پر 50 بستروں پر 5-5 ہزار روپے دے کے غریب لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ جب کوئی تگڑا آدمی آتا ہے، وہ 3-4 لاکھ روپیہ دے سکتا ہے، تو اس سے اتنی بڑی رقم لے کے اس کو داخل کر لیا جاتا ہے اور اس بندے کو گھر بھجوا دیا جاتا ہے، جو 5,000 روپے پہ وہاں جس کو رکھا گیا ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ رضوان عابد قریشی کہہ رہے تھے کہ ان کی اہلیہ کو بڑی مشکل سے بیڈ ملا ہے۔ ان کی اہلیہ کو 2 روز قبل ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ خاتون ناقابل علاج ہے، ان کو آپ گھر لے جائیں، لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ صحت یاب ہونے لگی۔ اب ان کی صورتحال قدرے بہتر ہے۔ رضوان عابد قریشی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ وینٹیلیٹرز کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہاں پہ آکسیجن کی بھی شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا، جو ہمارے لیے ایک نئی بات ہے، کہ آکسیجن ان کی طرف سے یہ بتایا گیا جو ہمارے لیے ایک نئی بات ہے کہ کسی بندے کا سانس بند ہوتا ہے کورونا کے مریض کا، تو 2 گھنٹے میں اس کو اگر آکسیجن نہیں دی جاتی، وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، موت کی لکیر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں۔ رضوان عابد قریشی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے پاکستانیوں سے کہا، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، ان سے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اور جہاں کہیں بھی کورونا پھیل رہا ہے، وہاں مریضوں کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر التجا کریں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ہمیں توبہ و استغفار بھی کرنا چاہیے۔ دوسری ہماری خبر ہے پانی کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جنگیں ازل سے ہو رہی ہیں اور اب تک جاری رہیں گی۔ دنیا میں کئی جنگیں نظریات کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ کہیں قبضوں کے لیے ہو رہی ہیں، اور کہیں قبضہ چھڑانے کے لیے، اور کہیں وسائل پر قبضہ کے لیے، کہیں وسائل پر قبضہ چھڑانے کے لیے، کہیں انسانوں کو غلام بنانے کے لیے، اور کہیں غلامی سے نجات کے لیے۔
تو زیادہ تر جنگیں نظریات کی بنیاد پر نہیں بلکہ مفادات کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا تھا، کچھ عرصہ پہلے کہا گیا کہ جنگیں جس بنیاد پر بھی ہوئی ہیں، جن وجوہات کی بنیاد پر بھی ہوتی رہی ہیں، مستقبل میں جنگیں پانی کے تنازعات پر ہوں گی۔ پانی کے تنازعات کے حوالے سے یہ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے، پاکستان میں غیرت کے نام پر سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں، اس کے بعد پانی کے تنازعات پر قتلوں کی وجہ یہ ہے کہ دو فریقوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے حصے کا پانی اگر ان کو نہ ملا تو ان کی اولاد بھوکی مر جائے گی، فصلیں نہیں ہوں گی، تو اپنی اولاد کو بھوکوں سے مرنے سے بچانے کے لیے پانی کے تنازعات پر جنگیں ہوتی ہیں۔ پانی کے تنازعات پر جھگڑے جو قتل کی وجہ بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی ہے کہ مستقبل میں جنگیں پانی کے جھگڑوں پر ہوں گی، پانی کے تنازعات پر ہوں گی، اور ایسی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے، ایسی جنگوں کی شروعات ہو گئی ہیں۔ کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی ہے جس میں 40 لوگ موقع پر مارے گئے اور 123 زخمی ہوئے۔ تاجکستان اور کرغزستان کے درمیان دریائے صفارا ہے، اس پر پانی کے پمپ لگے ہوئے ہیں۔ دونوں اطراف کے دیہات کے لوگ اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دونوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دریا ہماری ملکیت ہے اور یہ اس پر لگے ہوئے پمپ وہ بھی ہماری ملکیت ہیں۔ گزشتہ دنوں دونوں ممالک کے دیہاتی آپس میں جھگڑ پڑے، ایک دوسرے پر پتھر برسائے گئے اور معاملہ فائرنگ تک جا پہنچا۔ فائرنگ کے بعد تاجکستان کی طرف سے کرغزستان کی چوکیوں پر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے فائرنگ اور گولہ باری کی گئی، بمباری کی گئی۔ کرغزستان کی ایک چوکی تباہ ہو گئی جس میں 32 لوگ مارے گئے، جبکہ جوابی کارروائی میں تاجکستان کے 8 لوگ مارے گئے، جیسا پہلے بتایا کہ 123 زخمی ہوئے۔ یہ پانی کے تنازع پر پہلی جنگ تھی، جنگ کا ایک ٹریلر تھا، بڑی جنگ ہوتے ہوتے اس لیے رہ گئی کہ دونوں ممالک کے صدور، کرغزستان کے صدر سادر جپاروف اور تاجکستان کے صدر علی رحمانوف، ان کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ دونوں کی طرف سے کہا گیا کہ اس تنازع کو پرامن طریقے سے حل کر لیا جائے، دونوں کا اس پر اتفاق ہوا۔ تو جو جھڑپ بڑی جنگ میں بدلتے، وہ جھڑپ جو بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی، یہ معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر پرامن طریقے سے یہ معاملہ حل نہ ہوا تو ان دو ممالک کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشمیر کے علاوہ پانی کے تنازعات ہیں، کئی اور ممالک کے درمیان بھی پانی کے بڑے بڑے تنازعات ہیں۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ آئندہ جنگیں پانی کے تنازعات پر ہوں گی، اور یہ روایتی جنگیں پھر ایٹمی جنگ میں بھی بدل سکتی ہیں۔ ایسی جنگ کا آغاز کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پانی کے تنازعات جہاں بھی ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ آج ہم ان دو خبروں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔